سے لکھا جبھی تو لوچ کماں کا تیر زباں تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ اس سے پہلے بھی دونوں جج صاحبان خط لکھ چکے تھے، یا آفریدی صاحب کو، اور منصور علی شاہ صاحب کا خط تو کمال کا خط تھا کہ سپریم کورٹ خطرے میں ہے، عدلیہ کی آزادی خطرے میں ہے، آپ کی لیڈرشپ کا امتحان ہے، کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ یاد رکھیں تاریخ چپ رہنے والوں کو نہیں، کھڑے ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے، اور یا آفریدی صاحب چپ رہنے والوں میں سے نکلے۔ اور کیا اطہر من اللہ صاحب کا تو سارا جو استعفیٰ ہے اس کی ایک لائن ہی کافی ہے، دریا کو کوزے میں بند کیا انہوں نے، کہ جس آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا تھا، جس آئین کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، جس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا، وہ آئین اب رہا ہی نہیں۔ اور منصور علی شاہ صاحب نے کمال لکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے، بالکل حملہ ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کو کیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، جو انہوں نے لکھا بالکل کر دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کو حکومتی ماتحت بنا دیا ہے، بالکل بنا دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے ہماری آئینی جمہوریت پر کاری ضرب لگائی، بالکل لگائی، اور انہوں نے آخر پہ یہ بھی لکھا ہے ان ججز پر افسوس رہے گا جو اس آئینی عدالت کا حصہ ہوں گے۔ باعزت رستہ چنا، باعزت لوگوں نے، دو باعزت ججوں نے، دو منصور علی شاہ صاحب جیسے اور اطہر من اللہ صاحب، آپ فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، آزادی اظہار رائے کے لیے اطہر من اللہ صاحب کے کمال کے فیصلے، منصور علی شاہ صاحب ایک نام ہے جو ملک کے اندر بھی ہے اور ملک کے باہر بھی ہے۔ دو باعزت ججوں نے باعزت رستہ چنا، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے رستہ چنا، ایک خوبصورت ترین اور مؤثر ترین احتجاج کیا اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے عدلیہ کا ان جیسے ججوں کا جانا۔ ان کے پاس ایک اور رستہ بھی تھا، اسی تنخواہ پر کام کرنا، اسی ماحول میں کام کرنا، پروٹوکول انجوائے کرنا، اور جسٹس منیر یا جسٹس پاکیوم والا رستہ اپنانا یا چننا، لیکن انہوں نے دوسرا رستہ چنا ہے، اور آج یہ تاریخ کی اس طرف کھڑے ہیں۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کو اور مجھے ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرف کھڑے تھے۔ رائٹ بھٹی صاحب، حکومت تو بڑی مطمئن ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کیا آپ ایگری کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے ترمیم لائی گئی ہے اور وہ واپس آ کے اس کو ریورٹ کرے، واپس آنے کے چانس کو نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی؟ مستقبل قریب میں تو کوئی نہیں آ رہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیشہ عروج نہیں رہتا، ہمیشہ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے اقتدار نہیں رہتا، اور جس نے اس ملک میں کہا ہے کہ میری کرسی محفوظ ہے یا مضبوط ہے، اس کی کرسی جاتے پتہ نہیں چلتا، یہ پہیہ گھومتا رہتا ہے، دائروں کا سفر چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیکھتا نہیں، اس سے کوئی بھی سیکھتا نہیں، اور جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو پھر وہیں سے شروع کرتا ہے جہاں اس نے ختم کیا تھا۔ یہ جو خودکش حملہ عدلیہ پر کیا گیا ہے، یا جو یہ آج ان کی وجہ سے ان کو عدلیہ ایسی ویسے چاہیے بھی نہیں تھی، منصور علی شاہ صاحب جیسے، ویسے اطہر من اللہ صاحب نے نواز شریف صاحب، مریم نواز اور ان کی ضمانتیں بھی لی تھی، فل ڈے سماعتیں بھی فرمائی تھی، تو لیکن یہ ان کو ایسے جج نہیں چاہیے۔ ان کو کیسے جج چاہیے؟ جو قیوم صاحب والے، کہ شہباز شریف صاحب فون کریں کہ بھاجی ناراض ہو رہے سن اور کہہ رہے سن کہ اے فیصلہ دینا، وہ کہنے تسی بے فکر ہو جاؤ، یا کون سے منیر صاحب والے، جسٹس منیر صاحب والے۔ تو سیاہ ترین دن ہے واقعی عدلیہ کے لیے، تاریخ لمحے ہیں واقعی عدلیہ کے لیے، آئین کے ساتھ واقعی کھلواڑ ہے۔ اور اب یہ جو آئین پر فخر کرتے تھے نا کہ ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اب میرے خیال سے یہ بات چھوڑ دیں، اور 29ویں بھی آ جائے، 30ویں بھی آ جائے، لیکن بات پھر وہی ہے، آپ چھوڑ دیجئے گا کہ آپ کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، 0/0 ہے، چھوڑ دیجئے کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا یا آکشن تھا، چھوڑ دیجئے سارا، آپ آ گئے اقتدار میں، اب کچھ وہ بھی کریں نا جو اس ملک کو چاہیے، 25 کروڑ کو چاہیے، کہ معیشت بہتر ہو، گورننس بہتر ہو، پرفارمنس بہتر ہو۔ آپ کا بدترین حال چاہ رہا ہے معیشت میں، اور کہانیاں سنا رہے ہیں آپ کے چاند پہ پہنچ گئے، سورج کو مسخر کر لیا، آپ کے پاس قرضے واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں رہے، سرمایہ کاری ہے، دہشت گردی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، اور اوپر سے آپ یہ نفرتیں ہیں، تقسیم ہے، اور ہر جگہ آپ نے ایک فرنٹ کھولا ہوا ہے۔ بھارت، افغانستان اندر ہمارے خیبر پختونخوا، وفاق، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، معیشت، کیا ہم یعنی اب اس طرف بھی آ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ نے کر لی ہے، 29ویں بھی لے آئیں، 30ویں بھی لے آئیں۔ 18ویں ترمیم میں ضیاء الحق صاحب کی یا مشرف صاحب کی کتنی 100 ترمیمیں چلی گئی تھیں، تو جب جانے پہ آتی ہیں تو ایک لمحہ لگتا ہے، اور جب آنے پہ آتی ہیں تو اس وقت لگتا ہے کہ پتہ نہیں، وہ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں فکرہ تھا نا کہ عبد القادر حسن صاحب نے لکھا تھا کہ ضیاء الحق صاحب
کہ ہوتے ہوئے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے نہ ہونے سے پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا, ملک کیسے چلے گا, اور جب وہ چلے گئے تو پتہ چلا کہ ان کے ہوتے ہوئے ملک کیسے چل رہا تھا. تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے. شہباز شریف کو آپ نے ضیاء الحق سے کمپیئر کر دیا, یہ بڑا افسوس ہوا ذاتی طور پر. نہیں, میں ضیاء الحق صاحب کو اتنا برا بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, وہ بات کسی اور کی کر رہے ہیں. اچھا, بات کسی اور کی. اے میرے وڈے نے نقل پوچھ لو, یہ دلاں دے بھیج جان دے. مجھے تو شہباز صاحب ہی سمجھ آئے. ادھر کامران شاید بھی نہیں جاندے شہباز شریف کا. اور میرے بھائی, میرا ٹارگٹ جو ہے نا بچپن سے یہ پولیٹیشنز ہے. میں نے ان کی کرپشن کی داستانیں سنی ہیں, میں نے ایک دوسرے کو ان پہ الزام لگاتے دیکھا. یہی پی ایم ایل این کی سر میرے یہی پی ایم ایل این کی پارٹی تھی جو کہتی تھی بھٹو صاحب نے ملک توڑ دیا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کا ہم بدلہ لے رہے ہیں. یہی پی ایم ایل این تھی جو کہا کرتی تھی کہ جی انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. میں نے رخ بدلا ہے, بے نظیر صاحبہ کی تصویریں کہاں سے نہیں پھینکی گئی. نام سے یہی پی ایم ایل این تھی مسٹر 10% کہتی تھی. انہی زرداری صاحب کو آج انہوں نے کرپشن سے لے کر قتل خون سب کا استثنا دے دیا. تو یہ تو آج سیٹ بیک آج ہے. جی کچھ اگر تو عامر الیاس رانا صاحب ہمارے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس ترمیم کے تو میں حق میں ہوں, اور ان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے, اس لیے کہ ڈیلیور کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے عامر الیاس رانا صاحب کہ تکلیف یا دکھ ہوتا ہے جو وعدے کرتے ہیں. آپ کے نواز شریف صاحب سے کل پھر ایک پکا سموہ بنا کے ووٹ ڈالنے, ان کا مرد آئین ہر مرتبہ ووٹ ڈالتے ہی نظر آتے ہیں, ووٹ ڈالنے پہنچ گئے. تو دوسری بات ہے کہ مسلم لیگ اور عامر الیاس رانا صاحب کو مبارک ہو کہ جس وہ مسلم لیگ جو زرداری صاحب کو کیا کہتی تھی, مسٹر 10% زار بابا 40 چور, علی بابا 40 چور, تیرا پیٹ چیریں گے, تیرے پیٹ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, تجھے چوکوں پہ لٹکائیں گے. اور آج کیا کہا, جا جو کیا وہ بھی معاف, جو بعد میں کرے گا وہ بھی معاف, جو دوسرے جنم میں کرے گا وہ بھی معاف, اور اگر 28ویں بھی چاہیے تو ہم حاضر ہیں, اور ساڈے لائق کوئی حکم. یہ ہے ان کی حالت. اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی بات کرو. بھائی کیوں کریں؟